اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ الملک کے ان 5 مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے جن کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں اس ورڈ کو دیکھیے۔ یہاں پر بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ۔ یہ ورڈ ایسے نہیں پڑھا جائے گا۔ اس ورڈ کو کیسے پڑھنا ہے، اس میں کون سی مد ہے، اس کے تمام رول کو سمجھیں گے۔ اور اسی آیت میں اس والے ورڈ کو بھی دیکھ لیجئے جس کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں رجومن للشیاطین۔ تو یہ ورڈ ایسے نہیں پڑھا جائے گا، اس لفظ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اور آیت نمبر 19 میں اس ورڈ کو دیکھ لیجئے، یہ زیادہ مشکل لگتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر 3 سٹاپنگ سائن ہیں۔ یہاں پر کیسے وقف کیا جائے گا، 2 حروف ساکن پر وقف کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ اس ورڈ کو پڑھتے ہیں صفاتم۔ یہ صفاتم کر کے نہیں پڑھا جائے گا، اس ورڈ کو کمپلیٹ پڑھنا سیکھیں گے۔ اور آیت نمبر 21 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے جس کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں بللجو۔ یہ ورڈ ایسے نہیں پڑھا جائے گا، اس میں کون سے قاعدے لگیں گے اس کے بارے میں بھی جانیں گے اور اس مکمل ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ آیت نمبر 22 میں اس والے ورڈ کو بھی اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں علی وجہی اہدا۔ یہ ورڈ ایسے نہیں پڑھا جائے گا۔ تو آج ہم ان تمام ورڈ کو تجوید کے ساتھ، رول کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ورڈ کو ہم ہجوں کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، قاف دال زبر قد، ولقد۔ قاف کو دال کے ساتھ ملائیں گے، قاف کو موٹا کریں گے، اور دال جو ہے حروف قلقلہ ہے، اس پر ہم آواز کو ڈبل کریں گے۔ زا یا زبر زی، یا نون زبر ین، زین۔ زا کے ساتھ جو یا ہے یہ یا مشدد ہے، اس کو زین کر کے نہیں پڑھنا۔ مشدد حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے اور سختی سے پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے یا کو 2 ٹائم ریڈ کرنا ہے۔ ایک بار اس کو ہم زا کے ساتھ ملا رہے ہیں زی، پھر ہم اس کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے ین، اور نون جو ہے مشدد ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے۔ پھر نون مشدد کو بھی دوسری بار ریڈ کریں گے، سین کے ساتھ ملائیں گے، سین بھی مشدد ہے۔ نون سین زبر نس، زین نس۔ اب درمیان میں دیکھیے 3 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، آپ نے ان کو نہیں پڑھنا۔ الف ہیں 2 اور ایک لام ہے، ان کو آپ چھوڑ دیجئے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا۔ یہاں پر یہ مد جو ہے یہ مد متصل ہے، اس کو 3 سے 4 الف کے برابر لازمی لمبا کریے گا، ٹھیک ہے؟ پھر سے پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا۔ اب نیکسٹ والا ورڈ دیکھ لیجئے، یہاں پر آپ دیکھیے رجو نہیں پڑھنا، را کے اوپر بھی پیش ہے اور جیم کے اوپر بھی پیش ہے، تو ہم نے اس کو رو پڑھنا ہے، را نہیں پڑھنا۔ رجو، را پیش رو، جیم واو پیش جو، رجو۔ میم لام 2 زبر مل، رجو مل۔
یہاں پر آپ کو رجوع من نہیں کہنا. تنوین کے بعد جب بھی یرملون کے لام اور را آتے ہیں تو غنہ کبھی مت کریے گا. اگر ہم اس کو من کہیں گے تو ہماری آواز ناک میں چلی جائے گی. ہم نے یہاں پر میم کو ڈائریکٹ لام مشدد کے ساتھ ملا دینا ہے، یعنی کہ صرف ادغام کرنا ہے. ادغام کو مطلب ہوتا ہے ملانا. ہم صرف ملائیں گے، وہ بھی وداؤٹ غنہ. ٹھیک ہے. رجومل، پھر آپ دیکھ لیجئے لام مشدد ہے، اس کو بھی ہم نے دوبارہ پڑھنا ہے. لام شین زیر لش. اب درمیان میں ایک لام اور ہے، اس کو بھی آپ نے نہیں پڑھنا ہے کیونکہ وہ خالی ہے. رجومل للشیاطین، رجومل للشیاطین. ٹھیک ہے. اس کمپلیٹ آیت کو میرے ساتھ دہرا لیجئے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. نیکسٹ ورڈ پر آ جائیے. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ. یہاں پر آپ دیکھیے لام طا زبر لط، طا یا زبر طی، ایلت طی. یہاں پر بھی 3 حروف بالکل خالی ہیں، یہ آپ چھوڑ دیجئے. فا واو زبر فو، قاف زبر قا فوق، ہا میم پیش ہم فوقہم. صاد فا مد کھڑی زبر صاف. یہاں پر صف نہیں پڑھا جائے گا، صاد کے اوپر مد ہے اور یہ مد مد لازم ہے، لازمی والی مد ہے. اس کو 5 سے 6 الف تک لمبا کر کے آپ نے پڑھنا ہے. پھر ہم نے اس کو فا کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ فا مشدد ہے. صاف، فا کے اوپر کھڑی حرکت ہے، ہم نے اس حرکت کو 1 الف کی مقدار لمبا کرنا ہے. فا کھڑی زبر فا، صافا. تا واو دو زیر تیوں، صافاتیوں. یہاں پر ہم ادغام کر رہے ہیں، وہ بھی غننے والا. تنوین کے بعد یرملون کے جب 4 حروف آئیں گے، 2 حروف پر ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ بغیر غننے کے ہم ادغام کریں گے. باقی جو 4 حروف ہیں یا، میم، نون، واو، یہ 4 حروف آئیں گے تو ہم غننے والا ادغام کریں گے. ٹھیک ہے. ہم نے یہاں اپنی آواز کو ناک میں بھی لے کے جانا ہے اور واو کے ساتھ تا کو ملانا بھی ہے. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ صافاتیوں، واو زبر وا، یا قاف زبر یق، ویق. قاف پر ہم قلقلہ کریں گے، قاف ساکن ہو رہا ہے. با غا زیر بغ، ویقبض، نون زبر نا، ویقبضن. اب یہاں پر دیکھیے 3 ایسے نشان ہیں جو کہ وقف کی علامت ہیں. یہاں پر ہم وقف کریں گے. سب سے پہلے وقف مطلق ہے، پھر وقف لازم ہے، مطلب کہ ہمیں یہاں پر لازمی وقف کرنا چاہیے. پھر یہ چھوٹا سا نشان ہے، اس نشان کا مطلب ہے وقف غفران. وقف غفران اس وقف کو کہتے ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقف کر کے اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت طلب کی. تو ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے، اور وقف کی صورت میں آپ دیکھیے غاد جو ہے آلریڈی ساکن ہے، نون کو بھی ساکن کیا جائے گا، یعنی نون کے اوپر جو حرکت ہے اس کو ہم ڈراپ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور نون ساکن ہو جائے گا. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَيَقْبِضْنَ، وَيَقْبِضْنَ. غاد بھی ساکن اور نون کو بھی ساکن کرنا ہے، وَيَقْبِضْنَ کر کے وقف نہیں کرنا. ٹھیک، یہ ساکن ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ
عَفَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. کلیئر ہو گیا؟ اب اس والے ورڈ کو دیکھتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے دو لام اکٹھی ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی ساکن اور مشدد حرف کو آپ اکٹھا دیکھیں، اب ساکن والے کو چھوڑ دیجئے. یہ جو ہے طریقہ بہت ہی ایزی میتھڈ ہے کسی بھی مشکل ورڈ کو پڑھنے کا، کہ ساکن اور مشدد حرف میں آپ نے ساکن کو چھوڑنا ہے اور مشدد حرف کو آپ نے پڑھنا ہے. با کو ہم لام مشدد کے ساتھ پڑھیں گے. با لام زبر بل، لام جیم زبر لج، بلج. لام مشدد ہے، یہ 2 بار پڑھا جائے گا. جیم مشدد ہے، یہ بھی 2 بار پڑھا جائے گا اور سختی سے پڑھا جائے گا. جیم واو پیش جو، بلجو. آپ نے بلجو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ بلجو فی عتو ونفور. اب یہاں پر دیکھیے 2 واو اکٹھے ہیں اور دونوں ہی مشدد ہیں. آپ نے تا واو پیش تو، واو واو 2 زیر ویوں، عتو ویوں. اب اس ورڈ میں بھی یہی مشکل ہے کہ مشدد حرف 2 ہیں اور وہ بھی دونوں واو ہیں. پہلے والے کو ہم نے سختی سے جوڑنا ہے، لیکن دوسرے والے کے ساتھ ہم نے غنہ کر کے ملانا ہے واو کو واو کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، ادغام غننے والا ہے. تنوین کے بعد حروف یرملون کے 4 حروف میں سے واو ہے، اسی لیے ہم یہاں پر غنہ کر کے ادغام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو عتو ونفور. یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ بلجو فی عتو ونفور. لاسٹ میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے. یہاں پر ہم کیا مسٹیک کرتے ہیں؟ یہاں آپ دیکھیے 2 ہا ہیں اور اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں وجہی، وجہی کر کے نہیں پڑھا جائے گا. یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ آیت کو سٹارٹ سے پڑھتے ہیں. افمن یمشی. یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے، وہ بھی غننے والا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد بھی یرملون کا یا آ گیا ہے. افمن یمشی مکبن علی، مکبن علی. با مشدد ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے. واو جیم زبر وج، ہا زیر ہی، وجہی. ایک ہا کی آواز آئی ہے، یہاں پر 2 ہاں ہیں اور دونوں ہا کی ادائیگی سینے والے حلق سے ہوگی. ہا مد کھڑی زیر ہی، وجہی. ٹھیک ہے؟ وجہی کر کے آپ نے نہیں پڑھنا. اس آیت کو پڑھتے ہیں کیسے پڑھا جائے گا؟ میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. امید ہے آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.